أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق اللہ العظیم. گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں اللہ جل شانہ نے عدل و انصاف کی نصیحت فرمائی. ارشاد ہوا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، عدل کے ساتھ کرو. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں آپس کے اختلافات، باہم تنازعات کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا. آپس کے اختلافات، تنازعات کیسے حل ہوں گے، کیسے دور ہوں گے، عدل و انصاف کیسے قائم ہوگا، اس کے لیے اللہ جل شانہ نے یوں سمجھیں کہ سفارشات مرتب فرمائی، ہدایات ارشاد فرمائی. اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات پر چل کر ہی، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مان کر ہی عدل و انصاف کا قیام ممکن ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ. اے اہل ایمان، آپس کے تنازعات کا حل یہ ہے، اختلاف یوں دور ہوں گے کہ سب ایمان والے اللہ کی اطاعت میں آ جائیں، اللہ کے حکموں پر، اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانے والے بن جائیں، ماننے والے بن جائیں. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت گزار بن جائیں، آپ کے فیصلوں پر سر جھکانے والے بن جائیں، ماننے والے بن جائیں. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا رستہ دکھانے والے، علم و بصیرت والے لوگ ان کی ماننے والے بن جائیں، ان کی ہدایات، فیصلوں کو قبول کرنے والے بن جائیں. معاملہ یہ ہے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت درجہ بدرجہ یہ تو ہے ہی، اور اس سے تو اختلاف ہی ممکن نہیں. سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ تیسرے نمبر پر اولی الامر کی اطاعت، ان کے فیصلے ماننے کا فرمایا گیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یاد رکھیے اولی الامر سے مراد وہ لوگ ہیں اسلامی معاشرہ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں فیصلہ کرنے والے. یہ علم و بصیرت والے علماء بھی ہو سکتے ہیں اور دیگر بھی، لیکن وہ لوگ نہیں ہو سکتے اور نہ ان کی پیروی ضروری ہے جو قرآن و سنت کا علم نہیں رکھتے. اولی الامر کا درجہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے وہ سمجھتے ہیں اور اس کی روشنی میں تنازعات کا فیصلہ کرتے ہیں. ان کا کام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر لانا ہے. اس کے لیے قرآن و سنت کا علم ضروری. جب قرآن و سنت کا علم ہی نہیں رکھتے تو پھر وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کس طرح کریں گے؟ قرآن و سنت سے ہٹ کر فیصلے کریں گے. اس لیے ایسے لوگوں کی اطاعت نہیں. اولو الامر مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروا سکتے، قرآن و سنت کا علم رکھتے. اگر قرآن و سنت کا علم ہی نہیں
اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے آشنا ہی نہیں، پھر ان کے فیصلے قابل قبول نہیں، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے جتنے مرضی بڑے عہدے پر ہوں۔ ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، خالق کی حکم عدولی ہو رہی ہو، وہاں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں۔ ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر باہم تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو فیصلہ میں یا فیصلہ کرنے والوں کے لیے ضابطہ ارشاد فرمایا کہ اختلاف کو قرآن و سنت کے آئینے میں دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو لوٹائیں، معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کس کی بات قرآن و سنت سے میل کھاتی ہے، حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے گا، اسی کے حق میں فیصلہ ہوگا جس کی تائید قرآن و سنت سے ہوتی ہے، اسی کے معاملے میں انصاف سے کام لیا جائے تو فیصلہ کر دیا جائے اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن کمال عباد ارشاد فرمائی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تنازعات جھگڑوں کے خاتمے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جانا، اولی الامر کی بات ماننا، دوسرے لفظوں میں یا آسان لفظوں میں یا دو لفظوں میں مختصر بات کہ جھگڑوں کو شریعت کی روشنی میں دیکھنا، شریعت کے مطابق فیصلہ کروانا، یہ تب ہوگا جب اللہ پر ایمان ہو اور آخرت کا دن سامنے ہو، خوف خدا ہو، اللہ پر ایمان، اللہ نے پیدا کیا وہی حاکم مطلق، میں اس کا پابند، اللہ ہی موت دیں گے، اس کے حضور پیش ہونا اور سارے جھگڑوں کا بالآخر فیصلہ وہاں، عدالت وہی، مالک یوم الدین، اللہ انصاف کے بدلے کے دن کا مالک۔ یہ ایمان ہوگا تو پھر اس طرف جائے گا، چاہے اس میں نقصان ہو یا نفع، فیصلہ حق میں ہو یا خلاف، کہے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، علم والے سمجھا رہے ہیں، میرا سر جھک گیا، میں نے مان لیا، چاہے فیصلہ میرے خلاف ہے۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، فرما یہی بہتر ہے اور اسی کا انجام اچھا ہے کہ تنازعات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق نمٹاؤ، شریعت کے مطابق نمٹاؤ، اور شریعت بھی قرآن و سنت کا علم رکھنے والے بتائیں، ہر کس و ناکس شریعت پر اپنی طبع آزمائی نہ کرے۔ ہاں کیا دنیا کی عدالتوں میں اور معاملات میں ہر کس و ناکس کو اجازت دی جاتی ہے کہ جو چاہے اور جا کر کیس لڑے، جو چاہے جا کر انصاف کی کرسی پر بیٹھ جائے؟ نہیں، کہا جاتا ہے جائیں پہلے لا پڑھ کر آئیں۔ تو قرآن و سنت کا علم یہ کوئی اتنا آسان تھوڑی ہے کہ ہر کوئی اس پر طبع آزمائی کرے اور شریعت کے فیصلے بتاتا پھرے، نہیں، قرآن و سنت کا علم ضروری، اور قرآن و سنت کا علم بھی وہ جو اولی الامر علم والوں کے ذریعے آیا۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔